السلام علیکم اظہر بھائی. جو میچ کی کرنٹ سچویشن ہے پاکستان نے 277 کا ٹارگیٹ دیا ہے, کیا لگتا ہے کہ ڈیفینڈ کر پائے گا پاکستان؟ لاسٹ سے کتنا ایک جائے گا, لنچ یا ٹی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام. انشاءاللہ ڈیفینڈ کریں گے. اب اگر آپ دیکھیں میچ کی جو سچویشن تھی اس میں آئی تھنک کہ ہم نے اپنے آپ کو خود اس سچویشن میں ڈالا ہے. مطلب جہاں 150 پہ ہم لوگ 5ویں وکٹ ہماری گری اور 17 رن پہ ہم 6 وکٹیں گر گئی, تو آئی تھنک کہ نو ونس ٹو بلیم. اٹس آر شارٹ سلیکشن اور جو ہماری ڈیسیجن میکنگ تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. لیکن اسٹل جو پچ کی صورتحال ہے جو آپ کو لگ رہا ہے, تو وی آر ہوپ فلی کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ. اظہر بھائی, اسپنرز کا کردار ہم نے دیکھا بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے. نعمان علی نے آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے, دوسری سائڈ پہ بھی اسپنرز ہی ہم نے دیکھے ہیں. یہ جو کرنٹ پارٹنرشپ ابھی چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹوٹنا کتنا ضروری ہے؟ اگر یہ لمبا کھیلتی ہے تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی ٹیسٹ میچ کرکٹ اسی چیز کا نام ہے. ایک سیشن میں آپ کو وکٹ نہیں ملتی. آپ نے تھرو آؤٹ دا ٹیسٹ میچ آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے ہماری پہلی بیٹنگ میں ہم لوگوں نے, مطلب اگر ہم پہلی بیٹنگ کی بات کریں تو ٹوائس ہم نے ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی 3 وکٹیں جو ہے نا بغیر کسی رنز کے کھوئی ہیں. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو آئی تھنک کہ کریڈٹ گوز ٹو آر بیٹرز کہ جنہوں نے پہلی اننگ میں 378 رنز کیا. 2 بڑی پارٹنرشپ جو ہم نے بات کی تھی, 2 بڑی پارٹنرشپ ہوئی ہیں. ایک 161 کی ہائیسٹ پارٹنرشپ تھی, اسی کو بیٹ کیا. پھر 163 کی پارٹنرشپ, ایون کہ ہم نے 6 رنز پہ کوئی جو ہے نا 6 وکٹیں کھو دی ہم نے بغیر کوئی رنز کیے ہوئے. تو آئی تھنک کہ جو سچویشن ہے میچ کی اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈیفینڈ کریں گے. ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی کہ پارٹنرشپ, جب بھی پارٹنرشپ ہے آپ نے رنز نہیں دینے, اس کو ٹائٹ رکھنا ہے تاکہ ایزی رنز نہ ملیں. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو 1 وکٹ ملے گی اس کے بعد دوسری وکٹ بھی ملتی ہے, جیسے آپ نے تھرو آؤٹ دا ٹیسٹ میچ دیکھا. اظہر السلام علیکم. اظہر یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ہماری کلسٹر آف وکٹس گرتی ہیں. بنگلہ دیش کی سیریز دیکھ لیں, آسٹریلیا میں, بعد میں انگلینڈ والی بھی. تو کیا بیٹسمینوں کو کیا میسج دیا جاتا ہے آفٹر دا میچ یا پریکٹس کے دوران؟ دیکھیں سمپل ہے کہ اب ٹیسٹ میچ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پہلی اننگس کے بعد یہی بات کی تھی کہ اسمال پارٹنرشپس کی, جو ایک تو بڑی پارٹنرشپ ہے پہلے 10-15 رنز کی پارٹنرشپ آپ کریں. اور دیکھا کہ آپ نے دوسری اننگ میں بھی ہم نے وہی لیک کیا کہ جو ہماری پارٹنرشپ نہیں لگی. اور اب 17 رنز پہ اگر آپ 5 وکٹیں گرا دیں گے, جس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے پچ میں بال تھوڑا سا بریک ہوا ہے لیکن پچ نے کسی کو آؤٹ نہیں کیا. ہماری جو شارٹ سلیکشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. وہ اس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. اگر ہم نے موونگ فارورڈ اس طرح کی پچز پہ کھیلنا ہے تو دین وی ہیو ٹو بی ہیو اے پیشنس کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اور کس طرح ہم نے پارٹنرشپ بلڈ کرنی ہے. اس میں تو کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے. ساری چیزیں سب کے سامنے, آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جن چیزوں پہ ہم نے کام کرنا ہے, اینڈ تھرو آؤٹ دا کیمپ بھی ہم اسی چیزوں پہ کے اوپر کام کر رہے تھے. اظہر بھائی, آپ نے کلسٹرز میں جس طرح وکٹ گری آج بھی پاکستان کی اس کی بات کی, ہم نے فرسٹ اننگز میں بھی دیکھا تھا دونوں ٹیمز کی اسی طرح وکٹس گری. ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے جب سے پاکستان نے یہ اسپن سرفیسز بنانا شروع کیے ہیں کہ کلسٹر میں وکٹس گرتی ہیں. فرسٹ اننگز آف دا میچ کے جو رنز ہیں ان کا بہت زیادہ ویٹیج بڑھ گیا ہوا ہے, اور جو فرسٹ 2 سیشنز میں ہوتا ہے اس میں سمجھ آ جاتا ہے یہ میچ کس طرف جا رہا ہے. سو ڈونٹ یو تھنک پاکستان میں اب ٹیسٹ کرکٹ 1 ڈائمینشنل ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جو پہلی پچز تھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو انگلینڈ کے خلاف کھیلے تھے وہ پچ یوز ہوا تھا. اس کے بعد جو ویسٹ انڈیز والی پچ تھی اس پہ بہت زیادہ اسپن ہوا ہے. یہ پچ پہ اگر آپ بیٹنگ اچھی کریں گے, اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بیٹسمینوں نے جس نے بیٹنگ اچھی کی ہے, جس نے اپنے آپ کو اپلائی کیا ہے اور جس نے اپنا ٹائم گزارا ہے, اس کے لیے آسان ہے. آنے والے نئے بیٹسمین کے لیے کیونکہ پیس کم ہے پچ پہ, تو اس کو ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے نئے بیٹسمین کے لیے. جو بیٹسمین سیٹ ہے اس کے پاس پوری اپرچونٹی ہے کہ اس کو بڑے سکور کرے. جیسے پہلی اننگ میں آپ نے دیکھا ہمارے لڑکوں کا سٹارٹ تھا, لیکن ہم وہ جو 30 سے ان کو 50 میں کنورٹ کیا, 50 میں 100 نہیں کیا. اور دوسری اننگ میں بھی آئی تھنک کہ عبداللہ اور بابر کا جو سٹارٹ تھا جو 40-40 انہوں نے کیا ہے, تو ایز اے بیٹنگ یونٹ اور ایز اے مینجمنٹ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو کنورٹ کریں بڑے سکورز میں. تو اسی کے اوپر بات چل رہی ہے. آئی نو کہ ٹیسٹ میچ کا پریشر اور سارا کچھ ہوتا ہے, ایک بال کا گیم ہے, تو اٹس ناٹ ایزی, بٹ اس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے موونگ فارورڈ اس طرح کی کرکٹ کھیلنی ہے دین وی ہیو ٹو اڈیپٹ اے ڈفرنٹ شاٹ, دا سویپ شاٹ, دا ریورس سویپ شاٹ, کہ آپ کی اسکورنگ آپشن بہتر ہونی چاہیے. مطلب ہم نے آج ٹرائی کیا, لڑکے اندر گئے انہوں نے ٹرائی کیا. آئی تھنک اٹ واز اونلی پریشر ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. جو ہماری ٹی پہ بھی بات ہوئی تھی, ہم نے یہی کہا تھا کہ ایک سیشن اگر ہم کھیلیں گے, پورا سیشن کی بات ہوئی تھی, رنز کی بات نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے پورا سیشن کھیلنا ہے. جو ہم نہیں کھیلے
اس پہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. وی گونا ڈسکس دس, مطلب جو ہے نا اپنی ٹیم میٹنگ میں دوبارہ ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے. اب ہم نے بیٹنگ تو کرنی نہیں ہے, جو ٹیسٹ میچ ہے اس کو جو ہے نا ہم جیتا جائے انشاءاللہ. صبح وہ کوشش ہوگی. اظہر بھائی آپ نے 2-3 دفعہ بات کیا ہے کہ شارٹ سلیکشن سے آپ کو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. آپ نے سویپس ریورس سویپس کی بات کی, ساؤتھ شکیل کی ڈسمسل کے بعد ایک کلیپس تھوڑا سا شروع ہو گیا. تو آپ کا یہ ایک آئیڈیا ہے کہ مے بی تھوڑا, کیونکہ 2 ریورس سویپس بھی آؤٹ ہوئے, کہ شاید وی ور ٹرائنگ ٹو بی اے لاٹ مور اگریسو دین ضرورت ہے, یا پھر یہ ٹیمپرمنٹ اور اپروچ کی بات ہے, یا آپ ایک پرٹیکولر اسکورنگ ریٹ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ رسک کے کاسٹ پہ نہ آئے؟ نہیں دیکھیں, آپ کو ٹیسٹ میچ کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کب آپ کی وکٹ گر سکتی ہے. بیفور دا ٹی ٹائم, مطلب لاسٹ اوور بیفور دا ٹی, وہ اس نے وہ شاٹ ماری. آئی تھنک کہ وہ میں جیسے بات کی کہ ان نیسیسری تھا, آپ نے اوپر پریشر کیا. اب جیسے ہی ٹی کے بعد جب آئے تو پارٹنرشپ کی بات تھی, رضوان آؤٹ ہو گئے فوراً. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ٹیمپرامنٹ ہے اور پریشر, کہ پھر سڈنلی ہوا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شہین کو ہم بھیجیں گے, باقی ہمارے لڑکے ہیں تو یہ تھوڑا سا اسکور کو چلائیں گے. تو وہ شہین کا رول تھا وہ کرنے کا, لیکن باقی بیٹسمینوں کو وہ نہیں تھا. وہ ہمیں یہی تھا کہ آپ نے لمبا جانا ہے, سیشن کھیلنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی اگر 20-25-30 رن اس وقت ایڈ ہو جاتے جب ہم نے شہین کو پروموٹ کیا تو ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا تھا. اظہر بھائی 2 پیسرز کھلانے کا فیصلہ ٹوٹل ابھی تک جب ہم دیکھ رہے ہیں 11 اوورس کیے ہیں دونوں پیسرز نے, اس کے پیچھے کیا ریزنس تھی, حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اسپن فرینڈلی ہے اور ہمارے پاس اگر ہم ایک بیٹر ایکسٹرا کھلا لیتے تو شاید اس کا ایکسٹرا پریشر ہوتا ساؤتھ افریقہ پہ؟ دیکھیں, جو آپ بات کریں, اگر آپ رباڈا کی بالنگ دیکھیں یا ہمارے پیسر کی دیکھیں, ہمیں یہی تھا کہ اس پچ پہ جو ہے نا سلونس کی وجہ سے بال اس طرح آیا نہیں. کسی بھی فاسٹ بالر نے رنز ایسے نہیں دیے, مشکل ہو رہا تھا. لیکن میچ کی سچویشن ایسی تھی کہ اسپنر کنٹینیو وکٹ لے رہے تھے, تو اس لیے آپ کو فاسٹ بالر کو زیادہ بالنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. ورنہ جو ہمارا آئیڈیا تھا اس میں یہی تھا کہ یہاں پہ بال ریورس ہوگا اور ساؤتھ افریقن بیٹسمین کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ہمارا آئی تھنک کہ بالکل رائٹ فیصلہ تھا. وہ کنڈیشن ایسی بنی کہ فاسٹ بالر نے زیادہ بالنگ نہیں کی. اگر آپ دیکھیں رباڈا نے جس طرح بالنگ کی تھی, جس طرح اسپیل تھا, تو اس میں ایسا تھا کہ بال کچھ کر رہا تھا.